قافلہ ایک اور پڑاؤ کے لیے رک گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ عورتیں کھانا تیار کرنے لگیں۔ پانی کی وہاں کوئی قلت نہیں تھی۔ علاقہ سرسبز اور پہاڑی تھا۔ پہاڑیاں ذرا پیچھے ہٹی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان ہری بھری گھاس کا میدان تھا۔ قریب ہی سے شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ پڑاؤ کے لیے یہی جگہ موزوں تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ قافلے والے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ کھانا کھا کر لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ محافظ سوار پہرے پر کھڑے ہو گئے اور ہر رات کی طرح پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دینے لگے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے تھوڑی دور سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک الو پڑاؤ کے بالکل قریب سے بولا۔ ایک بار پھر دور کے الو کی آواز آئی۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 50-60 گھڑ سوار قافلے کے پڑاؤ کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ پہاڑوں میں پہنچے اور پڑاؤ انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگا تو وہ وہیں رک گئے۔ گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، چند ایک کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ جو 50 محافظ تھے ان میں سے کچھ پیرے پر کھڑے تھے اور باقی سوئے ہوئے تھے۔ ان کے جو ساتھی پیرے پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ آئے اور انہیں جگایا۔ تمام سوئے ہوئے محافظ آہستہ آہستہ اٹھے۔ انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ پھر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ادھر سے وہ بھی آ گئے جنہوں نے گھوڑے پہاڑوں کے پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ سب یعنی محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی ایک جگہ آپس میں ملے۔ محافظوں میں سے ایک نے نئے آنے والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ کون کہاں ہے، یعنی فلاں جگہ امیر کبیر تاجر ہیں اور فلاں جگہ نوجوان لڑکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی تعداد میں 100 سے زیادہ ہو گئے۔ محافظ دراصل لٹیرے ہی تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر قافلے کے ساتھ رہنا تھا اور ان کے 50-60 ساتھیوں نے راستے میں آ کر ان سے ملنا تھا۔ یہ محافظ اس لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے پیچھے سے دیکھ لیا تھا کہ قافلے میں لڑنے والے جوانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ جو آدمی احمد بن عطاش کو اس قافلے کی اطلاع دینے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس قافلے پر حملہ ناکام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لڑنے والے آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ احمد بن عطاش یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن حسن بن صبا کے دماغ نے فوراً یہ ترکیب سوچ لی تھی کہ لٹیروں کے گروہ کے آدھے آدمی پیشہ ور محافظ بن کر قافلے میں شامل ہو جائیں گے تاکہ قافلے والے راتوں کو خود پہرا نہ دیں اور وہ اپنی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں۔ حسن بن صبا نے اطلاع لانے والے کو یہ ترکیب بڑی اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ یہ شخص بڑی تیزی سے لٹیروں کو اکٹھا کرتا پھرا اور ان کا جو لیڈر تھا اسے اس نے یہ ترکیب سمجھا دی۔ لیڈر نے بڑی خوش اسلوبی سے اس ترکیب پر عمل کیا۔ قافلے والے سمجھ ہی نہ سکے کہ جنہیں وہ محافظ سمجھ بیٹھے ہیں وہ دراصل راہزن ہیں اور ان راہزنوں نے قافلے کے بچے بچے پر اپنا اعتماد قائم کر لیا تھا۔ ان 100 سے زیادہ راہزنوں نے پڑاؤ کے ایک طرف سے قتل عام شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں، کم سن بچیوں اور بچوں کو زندہ لانا ہے۔ جب قافلے والوں کا قتل عام شروع ہوا تو دوسروں کی آنکھ کھل گئی، لیکن راہزنوں نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد ایک قیامت کا سا سماں تھا۔ جو کوئی ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اس کے جسم میں برچھی اتر جاتی یا تلوار اس کی گردن صاف کاٹ دیتی۔ وہاں ان کی چیخو پکار سننے والا اور سن کر مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا۔ لڑکیوں اور بچوں کی دلدوز چیخیں تھیں جو راہزنوں اور قاتلوں کے دلوں کو موم نہیں کر سکتی تھیں۔ کچھ زیادہ دیر نہ لگی کہ قافلے کا صفایا ہو گیا۔ لٹیروں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ سامان اونٹوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد لیا۔ نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور بچوں کو ہانک کر ایک طرف لے جانے لگے۔ قیامت کی اس خون ریزی میں 1-2 اونٹ اور 1-2 گھوڑے کھل کر ادھر ادھر ہو گئے۔ شاید چند انسان بھی بچ گئے ہوں گے۔ راہزن بڑی جلدی میں تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور بچوں کو ایک گھوڑا گاڑی پر سوار کر لیا اور 4-5 آدمی ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور وہ پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا تو آسمان نے اس میدان میں لاشوں پر لاشیں پڑی دیکھیں۔ لاشوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ قریب کی ایک ٹیکری کے اوپر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی لمبی عمر میں ایسے دردناک مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ کوئی تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ اسی قافلے کا ایک فرد تھا۔ رات کو جب قتل عام شروع ہوا تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور ٹیکری پر چڑھ کر اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا۔ وہ رات بھر اپنے ہمسفروں اور ان کے بچوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور ٹیکری سے اترا۔ اسے یہاں کوئی ڈر نہ تھا کہ ڈاکو پھر آ جائیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ لاشوں کو دیکھتا گیا، یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ اپنے کنبے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں تو کوئی کہاں اور کوئی کہاں پڑا تھا۔ اسے بہت ہی چھوٹے سے ایک بچے کی لاش نظر آئی۔
بچے کی عمر چند مہینے کی ہوگی۔ وہ کچھ دیر اس غنچے کو دیکھتا رہا،